رسالت نعرے حیدری، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری پر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات بھیجئے محمد وآلہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صلوات بھیجئے محمد وآلہ محمد۔ اجازت ہے ذکر محمد وآلہ محمد کا آغاز کیا جائے۔ عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ اس نے سب سے پہلے ہمارے دلوں کو شبیہ کعبہ بنایا، اس کے بعد حسین کی محبت کو اس میں مقیم کیا۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اس زینتوں سے بھری ہوئی کائنات میں عباس کا علم ہمیں دے کر سر بلند کر دیا۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ہمارے آنکھوں کے اندھے پن کو آنسوؤں کے یوسف عطا کر دیے۔ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے ایسے عالم میں جہاں جگہ جگہ پر خزائے حرام بٹ رہی ہو، حسین کے حلال تقرب پہ ہمیں پالا ہے۔ جو ہے تمام حضرات کی عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى کی آیت نمبر 9 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب، یہ جو آپ نے تبلیغ کار رسالت کا کام انجام دیا ہے، اس کی اجرت یہ ہے اپنے لوگوں کو بتا دو کہ محبت اہل بیت کریں۔ عزیزان محترم، ہر نبی کو اپنی مقدس کتاب کے حصول کے لیے خود چل چل کر جانا۔ جناب موسیٰ کو اپنی کتاب کے حصول کے لیے طور پر جانا پڑا، توجہ ہے تمام حضرات۔ جناب عیسیٰ کو اپنے کتاب کے حصول کے لیے خود چل چل کر جانا پڑا۔ جناب داؤد کو اپنی کتاب زبور کے حصول کے لیے خود چل چل کر جانا پڑا۔ جب کلام محبوب کو اپنے محبوب کی قلب اطہر پر نازل کرنے کی پاری آئی تو قدرت کی آواز ہے، میرے حبیب آپ آنے کی زحمت نہ کریں، آپ جہاں جہاں جائیں گے قرآن وہاں وہاں آئے گا۔ آپ مسجد میں ہوں گے قرآن مسجد میں آئے گا، آپ میدان میں ہوں گے قرآن میدان میں آئے گا، آپ بستر پر ہوں گے قرآن بستر پہ آئے گا، آپ مدینے میں ہوں گے قرآن مدینے میں آئے گا، آپ مکہ میں ہوں گے قرآن مکہ میں آئے گا، آپ عشیر میں ہوں گے قرآن عشیر میں آئے گا، آپ غدیر میں ہوں گے قرآن غدیر میں۔ وجہ ہے تمام حضرات کی، ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال آئے کہ مجلس حسین کے نام کی ہے، ذکر مصطفیٰ کا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہوں مجلس حسین کا معجزہ یہی ہے کہ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر مرتضیٰ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر مجتبیٰ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر جناب موسیٰ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر جناب عیسیٰ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر جناب داؤد کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر نماز کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر روزے کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر حج کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر جہاد کا بھی ہوتا ہے، ذکر امر بالمعروف کا بھی ہوتا ہے، ذکر نہی عن المنکر کا بھی ہوتا ہے، توجہ ہے تمام حضرات کی،
ذکر تولہ کا بھی ہوتا ہے، ذکر تبلہ کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر شیطان کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر شیطانوں کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابو لہب کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابو جہل کا بھی ہوتا ہے، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابو طالب کا بھی ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ان سب کا بھی ہوتا ہے، پتہ لگا سارا دین چاہا کر اکٹھا ہو جائے سے مجلس حسین۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر سبھی کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، بیت دشمنت لعنت، پاکزارات دشمنت لعنت، آواز بلندتر سلوات۔ خیر دی عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے دو اصطلاحات کو بیان کیا ہے، ایک ہے اشیر، ایک ہے غدیر۔ ماشاءاللہ سے غدیریوں کا مجمع بیٹھا ہے، غدیر کو سب جانتے ہیں، میں بیان کرتا ہوں اشیر کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ لوگ ترجمہ کرتے ہیں وَانذِرْ کا کہ اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، ترجمہ یہ ہے وَانذِرْ کا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پتہ لگا اشیر کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر توحید کا پہلا جلسہ آنے والے روئے زمین پر توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ پہلا جلسہ منعقد ہوگا کہاں یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، ابو طالب کے گھر۔ فرمایا گیا یا اللہ، مکہ جیسے معظم شہر میں یہ ابو طالب کے گھر کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اسی مکہ میں تیرا اپنا گھر بھی تو موجود ہے، وہاں کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو یہ توحید کا پہلا جلسہ عجب نہیں کہ قدرت کی آواز آئے کہ خانہ کعبہ میں کچھ ناعاقبت اندیشوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، جہاں بت پڑے ہو وہاں نہیں ہوتے توحید کا پہلا جلسہ۔ پتہ لگا کہ جب روئے زمین پر توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا تھا، رحمان کے گھر میں بت تھے، ابراہیم کے گھر میں بت نہیں۔ جو ہے تمام آزاد روئے زمین پر جب توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا تھا، رحمان کے گھر میں بت پڑے تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں پڑے۔ اب عزیزان محترم، ہر نبی کا جو معجزہ ہے اس کی ذات میں نہیں ہے، وہ معجزہ الگ ہے، اس کی ذات الگ ہے۔ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جناب موسیٰ معجزہ تھا عصا، عصا الگ ہے، جناب موسیٰ الگ ہے۔ جناب نوح معجزہ تھا کشتی، کشتی الگ ہے، جناب کشتی والے حضرت یونس مچھلی والے ہیں، جو کشتی والے نبی ہیں وہ جناب نوح کی کشتی، جناب نوح الگ ہے، ان کی کشتی الگ ہے۔ اسی طرح جناب اسماعیل جنہوں نے پرندے کو زندہ کیا، مٹی میں وہ پرندہ الگ ہے، جناب عیسیٰ الگ ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم آگ میں کو گلزار کیا، وہ آگ الگ ہے، جناب ابراہیم الگ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ اس کی ذات میں نہیں تھا، اس کی ذات سے الگ تھا۔ لیکن کیا کہنے، جب میرے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیا، مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا، تو میرے نبی کے بدن کا ارد ارد معجزہ بنا دیا۔ میرے نبی کے بال معجزہ، میرے نبی کی چال معجزہ، میرے نبی کی آل معجزہ۔ توجہ ہے، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں اپنے بالوں کو تراش رہے تھے، اپنے بالوں کو کاٹ رہے تھے۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے تبرکاً رسول کے کچھ بال جو ہیں اپنے پاس رکھے۔ ہمیں کہا جاتا ہے بھائی اہل تشیع جو ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ میں آج منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اہل تشیع صحابہ کو مانتے ہیں، کوئی صحابہ کو برا نہیں کہتے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا کہے ہم اس پر بھی لعنت کرتے ہیں، جو برے پر صحابہ کہے ہم اس پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو جہد میں
صحابی نے بالوں کو جمع کیا، اپنے گھر چلے گئے، گھر میں ایک کونے پر ان بالوں کو رکھ دیا۔ اگلے دن رسول مسجد نبی کے منبر پر خطاب فرما رہے ہیں، وہ صحابی دوڑے دوڑے آئے، آگے فرمایا یا رسول اللہ۔ رسول مسکرائے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا کل جو میں آپ کے بال لے کر گیا تھا، میں نے گھر جا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیے تھے، ساری رات آپ کے بالوں میں سے قرآن کی آواز آتی رہی ہے، ساری رات آپ کے بالوں میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی رہی ہے۔ اب میں اتنا بولنے کا حق رکھتا ہوں کہ جب رسول کے بال تلاوت کرے تو تمہیں مسئلہ نہیں ہوتا، جب رسول کی آج میں بھی لہجہ پر تلاوت کرے تم حیران کیوں ہو؟ جب رسول کی آج موقع نیزہ پر تلاوت کرے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ عزیزان محترم، ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب جبرائیل سے وحی لینے میں محتاج نہیں تھے۔ ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیٹا عیش عزا پر نہیں جا رہے، عیش فلا پر جا رہے ہو، جہاں سے بغیر دلیل کے نہ کوئی بات سنتی ہے نہ سن کے گھر آنا ہے۔ دلیل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ رسول خدا حضرت جبرائیل سے وحی لینے کے محتاج کیوں نہیں ہیں۔ علامہ مجلسی بحر الانوار میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے حجرے میں کھڑے ہو کر امامہ باندھ رہے تھے۔ جو ہے تمام حضرات، امامے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ دائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے، ایک حصہ بائیں ہاتھ میں پکڑا جاتا ہے۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا امامہ باندھ رہے تھے، اپنے پہلے پیج کا سفر طے کرتے ہوئے دوسرے پیج کے سفر پر پہنچے، ادھر تکل پاک ہوا۔ کہا کون؟ کہا جبرائیل۔ ایک مرتبہ رسول نے اجازت دی، جبرائیل اندر آئے، ایک مرتبہ رسول نے اپنے امامے کا سفر جاری رکھا، دوسرے پیج کے سفر کو طے کرتے ہوئے ایک مرتبہ تیسرے پیج کا سفر طے کر رہے تھے کہ جبرائیل فرمانے لگے ما احسن الامامہ، کتنی خوبصورت دستار باندھی جا رہی ہے۔ جو ہے جب ایک مرتبہ جبرائیل نے یہ جملہ کہا، رسول مسکرائے، فرمایا اے جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ جو ہے ان کہہ کے زمانے کو بنانے والے، ان کہنے کے لیے کوئی تو بولا ہوگا۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا جبرائیل وحی کہاں سے لاتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، ساتویں آسمان کے بعد میں اوپر نہیں جا سکتا، وہاں سے میرے پڑ چل جاتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے پڑھتے سے آواز آتی ہے، میں وہ وحی لیتا ہوں، آپ کو آگے منتقل کر دیتا ہوں۔ اسی پر اب پیر انیس نے ایک بند باندھا ہے، وہ بند آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تجھے آتی ہے آواز، دیکھو تو ذرا جا کے کہ پوشیدہ ہے کیا راز۔ جبرائیل نے فرمایا ممکن ہے کہ کیا تاک پر و بال چلیں گے، شہ بولے ہنی خون کے عوض پر تجھے دیں گے۔ جبرائیل نے بولا یا رسول اللہ وہاں جانے کی اجازت نہیں، میں وہاں جاؤں گا میرے پر چل جائیں گے۔ رسول نے بولا پریشان نہ ہو، میں اجازت دیتا ہوں، آج جا دیکھ گیا، مجھے بتا تجھے وہی دیتا کون ہے، تجھے وہی دیتا کون ہے، تیرے ہر بال کے بدلے میں تجھے پر عطا کروں۔ اب میں پورا بند پڑھوں گا اور انشاءاللہ میری طرف تمام لوگ دیکھیں گے اور میں اشارے کروں گا، انشاءاللہ اشاروں سے اردو سمجھ نہیں آئے گی۔ پیر حدیث لکھتے ہیں کہ امامہ کھڑے باندھتے تھے شاہ سرفراز، جبرائیل سے فرمایا کہ اے مونس و دمساز، جس پردہ قدرت سے تجھے آتی ہے آواز، دیکھو تو ذرا جا کے کہ پوشیدہ ہے کیا راز۔ جبرائیل نے فرمایا ممکن ہے کہ کیا تاک پر و بال چلیں گے، شہ بولے ہر ایک منہ کے عوض پر تجھے دیں گے۔ جبرائیل نے سنتے ہی نبی سے یہ بیان پر جنبش میں فلک تھی اور اقباب و فلک تے، دیکھا جو وہاں جا کے نظر آئی عجب سے، دیکھا تو یہ دیکھا جو وہاں کا کوئی جہاں ہے، پردے میں خدا تو نہیں محبوب خدا تھا، امامہ اسی طرح کھڑے باندھ رہا۔
بہت دیر ہو گئی، ذاکر صاحب نہیں آئے ابھی تک، امید ہے آگے ذکر کروں۔ عزیزان محترم، کل مجھ سے کچھ سوالات ہوئے تھے، میں آج آخری بار ان سوالات میں سے ایک اور سوال ہے اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ ہر جگہ کا ماحول ایک سا نہیں ہوتا، آپ سب لوگ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ سارے سوالات کے جوابات دے دیے جا چکے ہیں۔ ان کے تمام حوالے میری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، میری یوٹیوب چینل کے اوپر، ویڈیوز کے اوپر بالکل نام کے ساتھ تمام چیزیں حوالہ جات کے ساتھ موجود ہیں۔ جس بھائی کے ذہن میں جو بھی سوال آئے میرا نام لکھ کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے گا، وہاں پر آپ کو جواب مل جائے گا۔ ماحول یہاں ایسا نہیں ہے کہ ممبر پر تمام چیزوں کے جواب دیے جائیں۔ آج میں بیان کروں گا کہ اہل تشیع کی نماز جو ہے اس کے دلائل کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں سوال آئے اور آپ سب نے دلائل سن بھی رکھے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، قرآن سے بھی آیتیں موجود ہیں، حدیث سے روایتیں بھی موجود ہیں۔ میں پچھلی بار ادھر آیا تھا، میں نے خود سنا تھا کہ ہمارے پیش امام جو ہیں وہ خود قرآن سے آیات پیش کر رہے تھے نماز کے لیے۔ ہو سکتا ہے کسی جوان کے ذہن میں یہ سوال آئے اور وہ بولے کہ قبلہ آپ کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، تفاسیر کی کتابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں، ہمارے پاس منابع موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس کتابیں موجود نہیں ہیں، آپ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، ان کے ترجمے پیش کرتے ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے پتہ نہیں کون سے مترجم کا ترجمہ صحیح ہے، کون سے کا غلط ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم کیسے جانیں کس نے صحیح کہا ہے کس نے غلط کیا ہے۔ لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھ دیا، میں کہتا ہوں آج میں آپ کو عقل سے ثابت کروں گا کہ اہل تشیع کی نماز کیوں صحیح ہے۔ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، میں عقل سے ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یا علی مدد نہیں کہو، یا اللہ مدد کہا کرو۔ یا علی مدد پہ بہت دلائل ہیں، پھر کسی دن یا اللہ مدد کہا کرو، ہم وجہ پوچھیں بھئی یا اللہ مدد کیوں کہا کریں؟ کہا اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک ہم اس چیز کو مانتے ہیں، اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں تم اکیلے بیٹھے ہوتے ہو یہ نہ سوچا کرو تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں دو نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان دو کے درمیان تیسرا میں ہوتا ہوں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کہا جائے اللہ موجود نہیں، ہر جگہ پر اللہ موجود ہے۔ تو آج اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ نماز کا طریقہ کون سا صحیح ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھو، کوئی کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھو، اصل طریقہ کیا ہے؟ آج تمام لوگ 1,40 کروڑ مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، مدینہ چلتے ہیں، مکہ چلتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کو بلا کر کہتے ہیں یا میرے اللہ، 73 فرقے ہو چکے ہیں، 5 فقہ ہو چکی ہیں، 5 شریعتیں ہو چکی ہیں، اتنا تفرقہ ہو چکا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نماز پڑھیں تو پڑھیں کیسے؟ جو ہے ہم نماز پڑھیں کیسے؟ اتنا فرقہ ہو چکا ہے، اتنی فرقے واریت ہو چکی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو جواب کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی وہ تو مدینہ جائیں گے، مکہ جائیں گے، اللہ آپ سب کو نصیب کرے انشاءاللہ، تو وہاں جائیں گے اللہ سے پوچھیں گے، جو جواب آئے گا آپ کو بتائیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ یہاں بھی موجود ہے، آئے یہیں پر اللہ سے سوال کرتے ہیں، میرے اللہ امت تفرقے میں پڑ چکی ہے، کچھ بولتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھو، کچھ بولتے ہیں زیر ناف ہاتھ باندھو، کچھ بولتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، ہمیں نماز پڑھنی کیسے؟ عجب نہیں کہ اللہ کا جواب آئے، اس سوال کا جواب میں نے رسول خدا کو دے دیا ہے، ان سے پوچھو۔ اب عزیزان محترم، دین اسلام میں 72 فرقے ہو چکے ہیں، 5 شریعتیں ہو چکی ہیں، 5 فقہ ہو چکے ہیں۔ پہلے حنبلی ہیں، دوسرے شافعی ہیں، تیسرے حنفی ہیں، چوتھے مالکی ہیں، 5ویں ہیں فقہ جعفریہ۔ پہلے چاروں کے ایک ایک امام ہیں، 5ویں شریعت کے 12 امام ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں رسول کے در پہ، یا رسول اللہ تفرقہ پھیل چکا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نماز پڑھنی کیسے ہے، ہاتھ کھولے یا ہاتھ باندھے، باندھے تو کہاں باندھے، کھولے تو کیسے کھولے، وجہ کیا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ عجب نہیں، میرے رسول کا قول میرے سامنے آ گیا۔ رسول فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ جو ہے تو محمد صاحب
جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. اب رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ رسول والی نماز تو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. رسول نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو. اب ہم حنفیوں کے پہلے امام کے پاس گئے، فرمایا آپ نے دیکھا ہے رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا نہیں، میں نے نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ میں نبی کے وصال کے 80 سال بعد دنیا میں آیا ہوں. دوسرے کے پاس گئے، آپ نے دیکھا ہے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ بولا نہیں دیکھ پایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں پہلے کے بھی بعد آیا تھا. تیسرے کے پاس چلتے ہیں، آپ نے دیکھا نبی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا نہیں دیکھ پایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میں پہلے دو کے بعد آیا تھا. چوتھے کے پاس چلتے ہیں، بھئی آپ نے دیکھا ہے نبی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھ پایا. کیا وجہ کیا ہے؟ میں پہلے 3 کے بعد آیا تھا. اب چلے ہم 5ویں شریعت فقہ جعفریہ کے پاس، ان کے پہلے امام کے پاس گئے. بھئی آپ نے دیکھا ہے رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا رسول جب نماز پڑھتے تھے میں مقتدی ہوتا تھا. دوسرے امام سے پوچھا آپ جانتے ہیں رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا رسول جب نماز پڑھا رہے تھے میں پہلو میں بیٹھا تھا. تیسرے امام سے پوچھا آپ جانتے ہیں رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ کہا جیسے میں نے دیکھا ہے ایسے کسی نے نہیں دیکھا. میں نے کمر پر سوار ہو کے دیکھا ہے کیسے. جو ہے تمام حضرات کی آج ہمارے بچوں کو نہ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے شیعہ بدماشوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. اتنی بڑی ہستی اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، ہمیں تعظیم سے جانا چاہیے، ہمیں ہاتھوں کو باندھ کے جانا چاہیے. میں کہوں گا زیادہ تعظیم تو پھر ایسے ہے. یہ چٹکلے سنا کر ہمارے بچوں کو گمراہ نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کسی کے بابا کا نہیں، حسین کے نام ہوتا ہے. بسم اللہ. توجہ ہے تمام حضرات. عزیزان محترم، ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے. آپ کیوں ویسے ہی اس پہ لانتے کرتے رہتے ہو؟ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے، آپ لانتیں کرتے رہتے ہو. میں کہتا ہوں میرے سر پہ قرآن رکھو، موبلے کا چوک ہو، آپ آئیے گا میں حسین کا شجرہ پڑھوں گا، آپ یزید کا شجرہ پڑھیے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ لعنت بنتی ہے یا نہیں بنتی. 3 شعبان کو حسین بطول کے گھر میں قرآن بن کے نازل ہوئے. یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقے تکبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا. یزید کے نانا جو پھر عیسائی خاندان کے تھے، حسین کے نانا سید المرسلین ہاشمی خاندان سے تھے. یزید نے پیدا ہوتے ہی اردو شراب پی لی، حسین سے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی. یزید کی ماں محسورہ جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس سے نکاح کیا. حسین کی ماں بطول ہے جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے غافل نہ ہوا، جس کی حیا کا نام قرآن ہے، جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے. یزید کا دادا ابو جہل پوری زندگی مخالفت رسول میں گزاری. حسین کے دادا ابو طالب نے پوری زندگی محافظت رسول میں گزاری. یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے بیٹا حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹے، جس کو قبر رسول کے گھٹنے کا ملا. یزید کا ایک بھائی تھا جو پاگل ہو کے مر گیا. حسین کا بھائی تاج نبوت کا امامت پر فائز ہو گیا. یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا. یزید فاجر تھا، حسین روزہ دار تھا. یزید فاسق تھا، حسین نمازی تھا. اسی لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین نے کہا اے ولید لکھی یزید سے مجھ جیسا تجھ جیسا نہیں پہلے تیرا تو کیسے کرے. میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں. تو مجھ جیسا نہیں، میں تجھ جیسا نہیں. تو اپنا لاکھوں کو لے آ، میں اپنے 72 کو لاتا ہوں. قیامت تک حلالی موالی پر واجب کر دوں گا. تو مجبور ہو جائے گا کہنے پر حسین جل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. یزید جل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی. جو ہے تمام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
हमारी बुलंद सलवात। मैं कहता हूँ दीन का मजाक मत बनाओ। अली की बेटियों ने बड़े अरमानों से दीन बचाया। हज़ारों अली की बेटियों ने बड़ी मुसीबतों से दीन बचाया। हुसैन ने जनाब अली अकबर का कलेजा देकर दीन को बचाया। हुसैन ने अपने हाथों से जनाब कासिम के टुकड़ों को उठा के दीन बचाया। अली की बेटियों ने अपनी चादरें दे के दीन को बचाया। मैं कहूँगा दीन को मजाक ना बनाओ। आप हुसैन के मेहमान हो। मैं आपका हुसैन का, आप अज़ादारों का अदना सा नौकर होने की हैसियत से एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। अभी किबला नमाज के बारे में बता रहे थे। मैं कहूँगा मेरा दिल कहता है कहीं ऐसा ना हो कि सैयदुस साजिदीन अम्मा मेरे चौथे मौला कयामत के दिन किसी का बाजू पकड़ के गए इस दीन को बचाने के लिए मेरे हुसैन ने अकबर का कलेजा दिया, अली असगर की प्यास दी, कासिम के टुकड़े दिए, कासिम की यतीमी दी, तो जो है सकीना की प्यास दी। ऐसा है तू इतना अमीर हो गया तू मस्जिद में आके हुसैन के मकसद को बचाने के लिए 2 रकात नमाज ना पढ़ सको। अज़ादारों में कहूँगा आज 9 मुहर्रम हराम की शब आ गई है। एक दिन का मेहमान रह गया है हुसैन। आखिरी शब, एक शब का मेहमान रह गया है हुसैन। कहीं ऐसा ना हो अज़ादारों कि आशूरा गुजरे और उससे पहले मोगले में 24 मुहर्रम से पहले कोई मजलिस मुनक्कद ना हो। मैं कहूँगा अपने घरों को रज़ा खाना बनाओ, अपने घरों को सैयदा के आने की जगह बनाओ, अपनी दुकानों में मजालिस को मुनक्किद करो, अपने घरों में मजालिस को मुनक्किद करो। क्यों जानते हैं अज़ीज़ान मोहतरम, मेरा दिल कहता है जब एक मोमिन सिर्फ ये तसव्वुर करता है ना कि मैं घर में हुसैन का पुरसा रखूंगा, मेरे घर में हुसैन का मातमी आके मजलिस से अज़ा में शरीक होगा। अज़ादारों उस दिन से बखीर से आई हुई बीवी, एक हाथ पसीने पर होता है, बाल सफेद हो चुके हैं, 18 साल की ज़ईफ़ा तुम्हारे दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है और मेरा मातमी कब मेरे हुसैन का पुरसा मुझे देगा। मैं रुमाल में उसके आंसुओं को जमा करूंगी, एक मर्तबा करबला पे रुक करूंगी, कब्र हुसैन को जाके कहूंगी हुसैन उठ में तेरे जख्मों की दवा लाई। रोने के दिन है, एक शब का मेहमान है क्या हुसैन। मैं बोलूंगा आप रोते हो, गिरिया करते हो, थक जाते हो ना, कोई तमाचे तो नहीं मारता, कोई ताजियाने तो नहीं मारता। अज़ादारों सैयदजादों से माफी मांग के मैं जुमला कहूंगा। एक रवायत पढ़ूंगा किबला साहब आ चुके हैं, जिसका नसीब हुआ कि सैयदा के रुमाल में अपने आंसू देना वो गिरिया कर लेगा। इमाम फरमाते हैं कि जिसकी आंखों में मच्छर के पर के बराबर आंसू आ गए ना उस पर जन्नत वाजिब है। मैं आप सबके तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने मौला को हाथ जोड़ के कहूंगा मौला हमें जन्नत की लालच नहीं है, मौला हमें जानते हैं आपका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। अब्दुल्ला यमनी कहते हैं कि एक मर्तबा जब वो इमाम बाकिर के साथ जनाब सैयद साजिदीन के जनाजे में शामिल हुए ना, एक मर्तबा रो के मेरे मौला को कहा मौला इस उम्मत ने नबी के जनाजा ना उठाया, इस उम्मत ने अली का जनाजा ना उठाया, इस उम्मत ने जनाब फातिमा का जनाजा ना उठाया, इस उम्मत ने इमाम हसन के जनाजे पर तीर चलाए। बोला मैं नहीं चाहता, मैंने नबी के घराने से 2 जनाजे उठते हुए देखे हैं। एक जनाजा मेरे दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का था जिस पे तीरों की बारिश की गई, दूसरा जनाजा सैयद साजिदीन का है। मेरे मौला में हाथ जोड़ के बोलता हूँ मुझे समझ नहीं आता, वो जनाजे का कपड़ा भी लाल था, इस जनाजे का कपड़ा भी लाल है, वजह क्या है। मेरे 5वें इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम रो के फरमाते हैं वजह ये है हसन के जनाजे पर तीर चलाकर उसे लाल किया गया, सैयद साजिदीन के जनाजे पर लोगों ने पत्थर मार मार के शहीद। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
ایسا دارو جس کی آنکھوں میں گریا نہیں آیا. میں کہتا ہوں کوئی پولیس والا بیٹھا ہو میری تعریف کرے گا. پاکستان کے قانون میں آج بھی قانون ہے کہ اگر کوئی عورت قتل کرے، جتنی بڑی بھی ظالم ہو، جتنی بڑی بھی مجرم ہو نا، کبھی اس کو ہتھکڑی لگا کے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. میں سوال کروں گا مسلمانوں سے، علی کی بیٹیوں کا مجرم کیا تھا؟ علی کی بیٹیوں کا جرم کیا تھا؟ شام سے کوفہ، کوفہ سے شام ہو گئی، تگڑا آزادے میرے سجدوں میں ساجدین نے رکوع کی حالت میں دیکھی. میری علی کی بیٹیوں نے، میری علی کی بہنوں نے، میری حسین کی بہنوں نے پلار بنانے والے اونٹوں پر 15 نمازیں پڑھی. نازداروں بیان کروں کہ میری علی کی بیٹیوں کا جرم کیا تھا کہ انہیں ہتھکڑی لگا کر عدالتوں میں پیش کیا گیا، شرابیوں کے درباروں میں پیش کیا گیا. سید زادے بیٹے ہیں. جب بھی امام ساجدین کا ذکر ہوتا ہے نا عزیزانو، ایک مستور کا ذکر ہوتا ہے، جناب فضہ کا. یہ وہ مستور ہیں کہ جنہوں نے شام سے کوفہ، کوفہ سے شام علی کی بیٹیوں کا پردہ بن کے چلی ہے. جو سید زادہ ہے وہ روئے کیونکہ آپ بی بی فضہ کے مدروس ہیں. وہ شام سے کوفہ، کوفہ سے شام علی کی بیٹیوں کا پردہ بن کے چلی ہے. جہاں جہاں بی بی زینب قدم رکھتی تھی ان کے آگے آگے قدم رکھتی جاتی تھی. ایک وقت آیا جب 3 دن دربار کے باہر کھڑا کیا گیا نا، بی بی زینب نے رو کے کہا اماں تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین سرخ ہو رہی ہے، تمہارا خون آ رہا ہے، پاؤں بدل لو، پاؤں بدل لو. ایک مرتبہ رونے کی آواز آئی. کہا زینب جا تو مجھے اماں مت کے، یا مجھے پاؤں اٹھانے کو نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن میں جناب زارا کے سامنے پیش ہوں اور میں ان کو بتا نہ سکوں کہ میں زندہ تھی علی کی بیٹیوں کا پردہ نہ کر سکی. اجرکم اللہ، خدا جزائے خیر دے. آخری جملہ مصائب کا. عزیزانو ایران کے بہت بڑے عالم دین ہیں، سید ہیں، ان کی کتاب ہے فاطمہ سے فاطمہ تک. اس میں بیان کرتے ہیں 2 بیویوں کا. پہلی فاطمہ نبی کی بیٹی ہے، دوسری فاطمہ حسین کی بیٹی ہے. وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دونوں بیویوں کا اپنا مقدر ہے، کہ دونوں بیویوں کا اپنا مقدر ہے. پہلی نبی کے بعد بولی، دوسری بھی نبی کے بعد بولی، پہلی بھی نبی کے بعد ہوئی، دوسری بھی نبی کے بعد ہوئی. اس کے بعد قیامت کو جملہ کہا ہے جو چیخنا مار سکے وہ ہائے کہنا. ایک مرتبہ پہلی کمر پہ ہاتھ رکھ کے روٹی بھی، دوسری چہرے پہ ہاتھ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہلی کمر پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، دوسری چہرے پر ہاتھ رکھ کے روتی تھی. پہلی کی کمر 18 سال کی جوانی میں جھک گئی اور ضعیفہ ہو گئی، دوسری 4 سال کی تھی، وہ کہتی ساجدین میں ضعیف ہو گئی، ساجد میری کمر ٹوٹ گئی. اجرکم اللہ. وَلَنَحْلَفَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ.